کھانے پر حضور پیر سیال کے قدموں میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں دعا بھی محبوب کریم علیہ السلام نے یہی عطا فرمائی ہے کہ جب بھی نیا سال شروع ہوا کرے ہمارے بزرگان دین یہی روایت فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی ہذہ السنۃ بالسلامۃ والاسلام بالامن والایمان قرب من الرحمن وجوار من الشیطان۔ تو الحمدللہ تعالی آپ سب حضرات کو مبارک ہو کہ آج نئے سال کے پہلے دن کا آغاز حضور پیر سیال کی زیارت سے اور اس آستان فیض پر حاضری سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے حضور پیر سیال کی برکت اور وسیلے سے پورے کا پورا دن اور تمام کی تمام اس عالم اور اگلے عالمین کی زندگی باعث خیر و رحمت فرمائے۔ محرم الحرام سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اور آج یکم محرم الحرام ہے، اور یکم محرم الحرام کو بھی ایک ہمارا تاریخ اسلام کا بہت بڑا عظیم امر واقع ہوا تھا، اور اس کی 10 تاریخ کو بھی ایک بے مثال تاریخ انسانی کی قربانی ہے جو رب کریم جل شانہ کی بارگاہ میں میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے فرزند نوجوانان جنت کے سردار حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خاندان اور رفقائے کرام کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ اللہ پاک ان تمام کریم ہستیوں کے درجات بلند فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ سلسلہ گفتگو میں حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دل مبارک کی راحت ہے، اور کائنات انسانی میں وہ چند ہستیاں جو تمام کی تمام انسانیت کے مقابلے میں میرے آقا کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، حضرت سیدہ جناب پیاری صاحبزادی صاحبہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کریم ذات بابرکات، اور اس ہستی کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کو انسانیت میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں تو حضرات ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی مبارک بارگاہیں پیارے ہیں۔ پھر ان ہستیوں کے پیارے ابا جان حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان ذوالنورین جیسی کریم ہستیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، اور سیدنا اسامہ بن زید حب النبی علیہ السلام جیسی ہستیاں محبوب کو سب سے زیادہ پیاری ہیں، تو وہ چند ہستیاں جو محبوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان ہستیوں میں حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا نہایت بلند مقام محبوبیت ہے، اور یکم محرم الحرام کو شہادت اور تدفین کا شرف حاصل کرنے والی ہستی حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا بھی محبوب کی بارگاہ میں بے مثال مقام محبوبیت اور مقام قرب ہے۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رب کریم کی بارگاہ میں مقام شہادت کے اوپر فائز ہوئے۔ آپ زخمی تو ہوئے تھے 26 ذی الحج سن 23 ہجری میں نماز فجر کی امامت کرواتے ہوئے۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الجہاد صفحہ 392 پر حدیث صحیح ہے، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ جب سے منصب خلافت پر فائز ہوئے تھے، آپ فرض نماز کے بعد علل اعلان ایک دعا فرمایا کرتے تھے، رات کو بھی کثرت کے ساتھ یہ دعا فرماتے ہیں۔ ہر اہم موقع اور ہر اہم دن میں آپ یہ دعا رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی موتا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک علیہ السلام۔ یہ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 392 کتاب الجہاد میں حدیث صحیح موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اللہم ارزقنی موتا شہادتا فی سبیلک، اللہ پاک مجھے موت جب بھی عطا فرمانا، شہادت کی موت عطا فرمانا، اور وہ شہادت کی موت تیرے راستے کے اندر ہو، اور یا اللہ شہادت کی موت بھی اپنے راستے میں عطا فرمانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری تمنا اور آرزو ہے، دعا ہے کہ وجعل موتی فی بلد حبیبک، شہادت کی موت ہو اور تیرے حبیب کے شہر مبارک میں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں جب حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے بلند آواز میں یہ دعا سنا کرتے تھے
تو آپ فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوتی تھی کہ الحمدللہ تعالیٰ جزیرہ نمائے عرب کے اندر اسلام غالب آ گیا. جتنے باطل ادیان تھے، نظام ہائے زندگی تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے جزیرہ نمائے عرب کے اندر. اور جزیرہ نمائے عرب کا مرکز ہے اس وقت مدینہ طیبہ، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہے. تو شہادت کی موت ہو مدینہ طیبہ کے اندر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی کفار مدینہ طیبہ کے اوپر استغفر اللہ غالب ہو سکتے ہیں سیدنا عمر کے حیات طیبہ کے اندر؟ تو فرمایا ہم غور کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی دعا کیوں فرماتے ہیں، لیکن باقی سیدنا انس کی حیات طیبہ دنیا میں ہو گیا کہ 23 سنہ ہجری میں ذی الحج کے آخری دنوں میں، جبکہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر کی جماعت کروا رہے ہیں اور صفوں کے اندر اس دن تھوڑا سا خلا رہ گیا تھا. اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اگر بغیر عذر شرعی کے، جیسے کہ کرونا وائرس کا معاملہ آیا، کیونکہ بالکل بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 950 کتاب الطب، مسلم شریف کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ ہیں، محبوب علیہ السلام کا عمل مبارک ہے، اور خود سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عمل مبارک وہ چیز اس چیز کی طرف ہمیں واضح رہنمائی دیتا ہے کہ وبائے عام جب آ جائے تو احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے. لہذا شریعت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ چونکہ طب کا بھی ہے، میڈیکل کا بھی ہے، لہذا ہمارے ڈاکٹر حضرات نے رہنمائی دی کہ بالکل نماز باجماعت پڑھیں، لیکن آپ حضرات درمیان میں چند فیٹ کا فاصلہ کر لیں. تو یہ بالکل ایک شرعی عذر ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات کا مرکزی موضوع انسان اور انسان کی فلاح و بہبود ہے. انسان بھوکا مر رہا ہو اور سور کے گوشت کے علاوہ سور یہ حرام قطعی ہے. ایک سے زائد مقامات پر اس کی حرمت کو اور حرام اور پلید ہونے کو قرآن نے بیان فرمایا، اور اللہ پاک نے جن ممنوع حرام چیزوں کا ذکر فرمایا، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، گوشت جو خنزیر کا سور کا نام لے کر اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا. لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے ایک مقام پر یہ بھی فرما دیا کہ تمہاری زندگی مجھ اللہ کی بارگاہ میں اتنی قیمتی ہے کہ اگر تم ضرورت محسوس کرو، عزیمت کے راستے پر نہ چلنا چاہو، تو میں اللہ پاک تمہیں رخصت عطا کرتا ہوں. الا مَسْتُرِرْتُمْ، اگر تم حالت مجبوری اور اضطرار میں آ جاؤ کہ جان بچانے کے لیے اس حرام چیز کے علاوہ تمہیں کوئی چیز نہ مل رہی ہو، تو صرف غیر باغ بلا آت، ضرورت سے زائد نہیں، اگر محض ایک گوشت کا ٹکڑا اور بوٹی کھانے سے تمہارا معدہ کام شروع کر دے گا، اتنی انرجی اور قوت آ جائے گی کہ تم چل کے آگے انسانی بستی تک پہنچ سکتے ہو، پاکیزہ چیز وہاں سے حاصل کر سکتے ہو. تو ہو صرف اور صرف بقدر ضرورت، لذت حاصل کرنے کے لیے زیادہ نہیں پھر کھانی، ایک دو بوٹیاں کھا کے وہ حرام چیز بھی کر سکتے ہو، کیونکہ اصل چیز وہ زندگی انسان ہے، اصل معاملہ اللہ کے انسانی ہے. لہذا اس کی اجازت رخصت کی صورت میں ہمیں عطا کر دی گئی. تو اس لیے یہ جو فاصلہ رکھا گیا ہے اس پر بالکل چونکہ شرعی عذر ہے، طبی اور جسمانی عذر ہے، لہذا فاصلہ کرتے رہے. اب اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ کے پیاروں کی دعاؤں سے اس میں بہت حد تک کمی ہو گئی ہے. جتنی ہو سکے احتیاط کرے، اور جب تک عذر شرعی نہ ہو تو ہم جو پنجگانہ نمازیں ادا کریں، جمعہ ادا کریں، عیدین کی نماز ادا کریں، اس میں ہم مسلمانوں کا کندھے کے ساتھ کندھا لگا ہونا یہ ضروری ہے. صف سیدھی بھی ہونی چاہیے اور درمیان میں خلا گیپ اور وقفہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے. اس دن یہ ہوا کہ تھوڑی سی بے احتیاطی ہو گئی، وہ ایک جگہ فرجہ اور گیپ موجود تھا، چنانچہ یہ شخص ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو تھا، آتش پرست، آگ کا پجاری، یہ اس میں فائدہ اٹھا کر داخل ہو گیا اور یکے بعد دیگر اس نے 3 ضربے سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے لگائی، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے، گر پڑے. نماز حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مختصر قرات کے ساتھ مکمل کی گئی. اس کے بعد اس شخص کو گرفتار کرنے کی کوشش اس نے مزید بھی اور کئی ہستیوں کو بھی شہید کر دیا، کئی ہستیوں کو زخمی کر دیا. تو بہرحال جو دعا مانگا کرتے تھے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ اللہ پاک مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمانا، اور وہ شہادت کی موت ہو بھی تیرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے شہر مقدس کے اندر، کیونکہ روئے زمین پر
حضرت عمر کو سب سے زیادہ پسند مقام ہے تو وہ مقام جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں خاک طیبہ ازد و عالم بہتر است، خلق آن شہرے کے آن جا دل برست۔ دنیا عقبہ کے معاملے میں فرمایا مدینہ طیبہ کی خاک پاک اور مٹی مبارک سب سے زیادہ ہمیں محبوب اور پیاری ہے، اور کیوں نہ پیاری ہو، فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ آن جا دل برست، اس جگہ ہمارے محبوب اکبر جلوہ کرتے ہیں۔ اور میرے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز رضی اللہ عنہ، حضور سیدنا شیخ الاسلام، آپ نے کسی کے متعلق نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا سوائے حضرت سیدنا شیخ الاسلام حضور پیر سیال لجپال غریب نواز سیدنا و مولانا و مرشدنا سید و سادتنا و مولا موالینا و مرشد و مرشدینا حضور قطب دوران غوث الاغواث حضرت سیدنا علامہ حافظ خواجہ کاجگان سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب آذان سنتے اور آذان میں میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی سنا کرتے، آپ کو جب نماز میں بھی تشہد پڑھتے وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لوگ دیکھا کرتے کہ تشہد کے عالم میں حضور پیر سیال نماز کے عالم میں بھی آپ پر محبوب کا نام نامی آتے کیسے سرینور جھکتا تھا، کیسے آنکھیں مبارک کی کیفیت، کندھے مبارک، اور وہ حالت طاری ہو جاتی تھی کہ ہر دیکھنے والا سمجھدار بندہ سمجھ جاتا تھا محبوب کا نام لیتے ہی نماز میں بھی حضور پیر سیال کو مقام حضوری حاصل ہو گیا۔ آفت الباری شرح صحیح بخاری کی جن دوم کے اندر یہ جو بخاری شریف پہلی جن کتاب الصلاۃ صفحہ 115 پر حدیث صحیح ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی جس میں تشہد کی تعلیم ہے، تو جب اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ اس سے پہلے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حافظ ابن حجر جو 852 ہجری میں مثال فرما رہے وہ فرماتے نماز تو اللہ اکبر سے لے کر سلام تک سب اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے، سب اللہ کی عبادت ہے، اس میں تو صرف قرآن پاک کی قرات، اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، اس کی تسبیحات، یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں۔ محبوب پر خطاب کر کے سلام اللہ پاک نے کیوں رکھوا دی ہے؟ فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے پڑھتے تشہد کے اس مقام پر آ جاتے ہیں تو تشہد ہمیں کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، جب ہمارا سینہ قبلہ کی طرف ہے، کندھے بارگاہ خداوندی میں جھکے ہوئے ہیں، سر ادب سے جھکا ہوا ہے، مجسمہ ادب و نیاز ہے، ہم نے اپنے گھٹنے تک بچھائے ہوئے ہیں، اپنی ہر قوت طاقت جسمانی سے دستبردار اللہ کی بارگاہ میں تشہد میں قاعدہ کی حالت میں بیٹھے ہوئے، فرمایا اتنا مجسمہ ادب و نیاز بن کے میری بارگاہ میں اس حضوری کے مقام پر تمہیں لایا کون ہے؟ میرا پیارا مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ حافظ ابن حجر جیسی ہستیاں صدیوں پہلے لکھ رہے ہیں کہ جو تو عام نمازی ہے اس کے آگے تو حجابات بشری ہیں، اس کا معاملہ تو جداگان ہے، لیکن جو اصحاب حضور، اصحاب مشاہدہ اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حضوری پر ہوتے ہیں وہ تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ بخاری پہلی جلد 12 پر ہے انت عبد اللہ کا انک تراہ ہو، ان کی نمازیں عام نمازیوں جیسی نہیں ہوتی، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، حجابات ہٹ جاتے ہیں، وہ محبوب حقیقی کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی صاحب مشاہدہ نماز میں اس مقام تک پہنچ کر رب کریم کی بارگاہ میں حضوری کا شرف حاصل ہوتا ہے، وہ حجابات میں سے آخری حجاب بھی ہٹتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نمازی صاحب مشاہدہ اللہ کی بارگاہ میں بعد میں حاضر ہو رہے۔ فَإِذَنْ الْحَبِيبُ فِي حَرَمِ الْحَبِيبِ حاضر، محبوب اللہ کی بارگاہ میں پہلے جلوہ گر اور موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری بارگاہ کا مشاہدہ بعد میں کرنا، پہلے جس حبیب کی غلامی کے ذریعے سے میری بارگاہ تک پہنچے ہو، خطاب کر کے ادب سے میرے محبوب کو سلام دیں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا دعا کے اندر اگر محبوب کا ذکر آ جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، دعا عبادت ہے،
انہیں جامع ترمذی پہلی جلد کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الحاجت ملاحظہ کرنا چاہیے، جامع ترمذی دوسری جلد کتاب الدعوات صفحہ 201 ملاحظہ کرنا چاہیے، ابن ماجہ کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الحاجت صحیح السند حدیث اور صحیح المتن حدیث ہے۔ حضرت عثمان ابن حنیف کی روایت میں جب وہ مادرزاد نابینا آ گیا تھا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کو دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر جب کہ قبلہ رو ہو گے، دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے، یہ عرض کرنا اللہم انی اسألک، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور تیری بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں، بے نبی کا نبی رحمت ہے، تیرے نبی نبی رحمت کا وسیلہ اختیار ہے۔ باپ برائے وہاں استعانت ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، بے نبی کا نبی رحمت ہے۔ وہ ہمارے عزیز طلباء جو دارالعلوم شمس الاسلام سیال شریف میں زیر تعلیم ہے، اگر انہوں نے شرح بیعت عامل شروع کر دی ہے اساتذہ نحو سے، اور اس میں شروع کے اندر ہی حروف معانی کا بیان پڑھ رہے، تو با الصاق کے لیے ہوتا ہے۔ الصاق کی 2 قسمیں حقیقی اور مجازی، اور آگے وہ پڑھتے ہیں کہ الصاق کے علاوہ اس کے لیے یہ با زائدہ بھی ہوتا ہے اور با برائے استعانت بھی ہوتا ہے، جیسے کتبت بالقلم ہے۔ یہاں اس حدیث صحیح کے اندر بھی با حرف جارہ استعانت کے لیے معنی کیا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بے نبی کا نبی رحمت ہے، اللہ پاک میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، تیرے نبی رحمت کا وسیلہ اختیار کر کے تیری بارگاہ میں۔ اور آگے کیا الفاظ ہے؟ وَيَا مُحَمَّدُ انی قد توجہت بک الی ربی، اے وہ پیاری ذات بابرکات جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، بار بار ذکر جس کا جاری رہتا ہے، اے وہ مبارک ہستی، میں آپ کی بارگاہ کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں رب کریم کی بارگاہ میں۔ اب نماز کے بعد کی حالت ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد، اللہ کا گھر مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام ہے، قبلہ روح ہے وہ پیارے صحابی نابینا، ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا میں اللہ کی بارگاہ میں پہلے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے حاضری دی، اور ساتھ پھر محبوب کی طرف خطاب کیا، وَيَا مُحَمَّدُ انی قد توجہت بک الی ربی، حضور اب جہاں بھی جلوہ کریں، میں نے حضور آپ کے نام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کیا، میرے آقا جہاں بھی ہیں فشفعہ فیہ، آپ برائے مہربانی میری سفارش تو کر دیں اللہ کی بارگاہ میں، لتقضی لی، تاکہ میری یہ حاجت اور ضرورت پوری کر دیں۔ دعا میں محبوب کا وسیلہ پیش کرنے کی تعلیم دی سیاستہ کی کتابوں کے اندر، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح، امام ابن ماجہ فرماتے ہیں قال ابو اسحاق حدیث صحیح، امام المحدثین امام اسحاق بن ابراہیم بن سعد امام المحدثین ہستی ہیں جن کے حوالے امام بخاری دیتے ہیں، امام بخاری کی یہ براہ راست استاد ہیں، امام ابو اسحاق نے ارشاد فرمایا یہ حدیث صحیح ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام کا وسیلہ پیش بھی کرو، اور وسیلہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ وَيَا مُحَمَّدُ انی قد توجہت بک الی ربی، حضور میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں توجہ کی ہے، آپ جہاں بھی اس وقت جلوہ کر رہے ہیں فشفعوا، میرا عقیدہ ہے حضور آپ جہاں بھی ہیں، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میری یہ دعا بھی سن رہے ہیں، میں نے جو آپ کے نام کا وسیلہ پیش کیا اس کا بھی آپ کو علم ہے، اور میری یہ عرض بھی آپ سن رہے ہیں فشفعوا فیہ، لہذا میرے آقا کرم فرمائیں میری سفارش فرما دیں تاکہ اللہ پاک یہ میری حاجت پوری فرما دیں۔ اس حدیث صحیح کے راوی حضرت سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص محبوب کی اجازت سے اٹھا نابینا اپنے ساتھی سمیت میر دادا تھا، وضو والی جگہ پر گیا، وہاں اس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ مسجد شریف میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے چلا گیا، وہاں جا کر اس نے 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر نابینا بزرگ نے یہ سوال کیا، دعا مانگی وسیلے والی اور محبوب کو خطاب کرنے والی، فرمایا وہ 10-15 منٹ پہلے اٹھ کے گیا تھا تو نابینا تھا، قریب البصر تھا،
ابھی ہماری مجلس اسی طرح قائم تھی، بس 15-20 منٹ بعد دعا مانگ کے جو دوبارہ محبوب کے پاس آئے، انہ قد اوتی بصرہ، اللہ نے اس دعا کی برکت سے آنکھیں عطا فرمائیں۔ میرے محبوب اللہ پاک کے نائب اکبر ہے، اللہ پاک کے محبوب اعظم ہے۔ آپ دعا جیسی عبادت میں ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف کیوں نہیں توجہ ہو سکتی؟ محبوب کو کیوں نہیں عرض و معروض کی جا سکتی؟ جبکہ نماز سے بڑی کوئی جسمانی عبادت اور حاضری نہیں، اور وہ نماز بھی ہماری اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاضری نہیں لگتی جب تک السلام علیکہ ایھا النبی محبوب کو خطاب کر کے محبوب کی بارگاہ میں سلام نہ۔ اور یہ کیوں سلام رکھوایا گیا؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں تاکہ تمام اہل حقائق، کیونکہ عام بندے تو عام ہیں، لیکن وہ